السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اصغر چودھری۔ یہ شہر اقتدار میں اچانک کیا ہو گیا؟ جہاں ایک طرف مارچ کے مڈ میں موسم انتہائی گرم ہو گیا اور سخت ترین گرمی کا سامنا شہر اقتدار کے باسیوں کو کرنا پڑا، دوسری جانب سیاسی ماحول میں گرمی کا پارا اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ عدم اعتماد کی ممکنہ تحریک کو لے کے حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی اپنی صف بندیوں میں جہاں مصروف عمل ہیں، وہاں پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے یہ اعلان کرنا کہ ڈی چوک میں ہم 10 لاکھ لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور اسی کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا، اور پھر 25 مارچ کو مسلم لیگ نون کی جانب سے ڈی چوک میں جلسے سے شہر اقتدار کے باسی خاصے خوف و ہراس کا شکار ہے۔ شہر اقتدار کی اگر ہم بات کریں تو چھوٹا سا شہر ہے جو وہ مشکل کراچی کے ایک ٹاؤن کے برابر بھی نہیں ہے، جس کی آبادی بھی نہیں ہے، اور اس میں اگر یہ ایک دوسرے کی مخالف سیاسی جماعتیں اگر اپنے کارکنوں کو اسلام آباد لاتی ہیں تو پھر یہ ایشیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت جو ہے یہ کیا منظر پیش کرے گا، یہ سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب جو OIC وزرائے خارجہ اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ 23 مارچ تک کا جو اسلام آباد کا ماحول ہے وہ تقریباً پرامن رہے گا، اور پھر جو محکمہ موسمیات نے آج جس طرح بتایا ہے کہ رمضان المبارک 3 اپریل سے شروع ہوگا، تو اپوزیشن کے پاس 24 مارچ سے 3 اپریل تک مطلب 10 دن رہ جاتے ہیں، اور 10 دنوں کے اندر انہوں نے اپنے اہداف پورے کرنے ہیں۔ اور دوسری جانب جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم نے ہر صورت ان جو اپوزیشن کی جانب سے کیے جائیں گے ہمارے اوپر وار، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ جو واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت یہ سوچ چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو بھی کرکٹ میچ کی طرح لینا ہے، اور آخری بال تک، آخری وکٹ اور آخری بال تک انہوں نے کھیلنا ہے۔ تاہم آج یہ بڑا عجب اتفاق ہوا کہ درجنوں ان کے MNAs کسی اور صوبے کے ہاؤس سے برآمد ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو اطلاعات تھی وہ آج سے 4 دن 5 دن پہلے کی اطلاعات تھی کہ جو ایک فہرست جناب وزیر اعظم کو دی گئی تھی وہ تقریباً 33 اراکین کے اوپر مشتمل تھی، کہ جن کے اوپر شکوک و شبہات تھے کہ یہ اراکین اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جس طرح میڈیا کے اوپر جو زینت بنی، 24 کے لگ بھگ وہ اراکین ہیں، اور ان اراکین نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو بچانا ہے، ہمیں نہ پیسہ چاہیے نہ کل کوئی وزارت چاہیے۔ اور دوسری جانب حکومتی ترجمان جو ہیں ان کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد کے اندر نوٹوں کے بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، اور اراکین کی خرید و فروخت کا سلسلہ اس وقت بام عروج تک جا پہنچا ہے۔ ماضی کی بات کریں، جو 90s کا جو حشرہ تھا، بالخصوص جب محترمہ بینظیر بھٹو اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ کھیل بڑے عروج کے اوپر تھا۔ تاہم اس کے بعد بتدریج اس میں کمی آئی، اور پھر جو میثاق جمہوریت ہوا تھا دونوں پارٹیوں کے درمیان، اس کے بعد تو 5 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی پورے کیے، اور 5 سال مسلم لیگ نون نے بھی پورے کیے ہیں۔ اب 4 سال پورے کرنے کے قریب ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی کہ متحدہ اپوزیشن نے ایک کاری وار کر دیا، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کپتان تو لاہور میں الجھے رہے، وہ تو علیم ترین رابطوں اور ملاقاتوں میں الجھے رہے، اور وہ جو ایک حکمت عملی بھی طے کی تھی کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اپوزیشن اسے لانے پر بضد ہوتی ہے، تو جناب کپتان اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ لیکن اپوزیشن نے بھی اس میں بڑی سمارٹ گیم کھیلی، اور جب کپتان کو پتہ چلا اس وقت تک ان کے ہاتھ کے وہ طوطے اڑ چکے تھے،
اور وہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہو چکی تھی۔ اب چودھری پرویز الہی جہاں پر ایک جانب 12 اراکین کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کے حکومتی اراکین کی، اور پھر اپنے اور اتحادیوں کو ملا کے وہ 17 اراکین کی بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں کہیں پر 200 اراکین کی حمایت کا اعلان کرتی نظر آتی ہیں، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 190 اراکین ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بلا شبہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں، اور بظاہر تو ہمیں اس عدم اعتماد کی ناکامی کی کچھ وجوہات سامنے نظر نہیں آتی ہیں۔ تاہم ہونے کو تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کے پاس اچھے خاصے نمبرز تھے، اس کے باوجود چیئرمین سینٹ کہیں اور سے بن گئے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ہوا چل پڑے، چونکہ ہوائیں شہر اقتدار کی ہوائیں تو اکثر اپنا رنگ بدلتی ہیں، اپنا رخ بھی بدل لیتی ہیں۔ اگر اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ تو چل رہی ہیں اپوزیشن کے حق میں، اور انہی ہواؤں نے اگر کہیں رخ بدل لیا تو پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم حکومتی صفوں میں اس وقت مایوسی خاصی زیادہ ہے، خوف و ہراس بھی ہے، مگر پریشان نہیں ہے تو وہ ہے میرا کپتان، اور میرے کپتان آخری بال آخری گیند تک یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں نئی نئی چیزیں ہمارے پاس کیا سامنے نکل کر آتی ہیں۔ آج جس طرح سندھ ہاؤس سے اتنے ممبران منحرف اراکین نکل کے سامنے آ گئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں شاید کچھ اور اراکین بھی آ جائیں، اور پھر جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ چودھریوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ چودھری کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ چودھریوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک خاص اشارہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ اتحادی بھی کچھ بدلے بدلے سے ایسے نظر آئیں گے جیسے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ اصغر چودھری کو اجازت دیجیے، مزید اپڈیٹ آپ سے جلدی شیئر کریں گے۔